السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں سن کر بہت زیادہ اپنے معصومین علیہ السلام کی معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی، اور اگر آپ ان کو ڈیلی بیسس پہ سنتے رہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں حفظ بھی ہو جائیں گی، تاکہ آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں بھی آپ جاتے ہیں ادھر جا کر آپ تذکرہ کر سکیں اپنے معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بارے۔ دادی اماں لاؤنج میں بیٹھی امام زامن تیار کر رہی تھی۔ راضیہ ان کے ساتھ بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ حیدر نے کہا، دادی جان، امام زامن کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ دادی نے کہا، بیٹا، تمہاری زہرا خالہ ایران زیارتوں کے لیے جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام رضا کے روضے کی زیارت کرائے، آمین۔ دادی نے جواب دینے کے بعد دعا کی تو دونوں بچوں نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ دوبارہ سے آمین کہا۔ راضیہ نے کہا، کتنے مزے کی بات ہے، آج آپ امام رضا کی زیارت کے لیے دعا مانگ رہی ہیں اور ہمیں بھی آج انہی کے بارے میں سننا ہے۔ دادی نے کہا، ہاں واقعی، چلو پھر آ جاؤ۔ راضیہ نے کہا، دادی اماں، میں پہلے 7ویں امام کے بارے میں اہم باتیں بتاؤں؟ دادی نے کہا، جی بیٹا، ہاں کیوں نہیں۔ راضیہ نے کہا، امام کاظم علیہ السلام کا ایک مشہور لقب باب الحوائج ہے۔ آپ کو تمام اماموں سے زیادہ یعنی 14 سال قید میں رکھا گیا، اور آپ ہی کے زمانے میں دوسرا واقعہ کربلا یعنی واقعہ فخر پیش آیا۔ دادی نے کہا، اب میں تمہیں 8ویں امام کے بارے میں اہم باتیں سناتی ہوں، چلو پھر غور سے سنو۔ امام کاظم علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، لیکن وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ علی رضا میرے تمام بیٹوں سے افضل ہے۔ ایک دن امام کاظم نے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میرے بعد فقط میرا بیٹا رضا میرا نائب اور تمہارا امام ہوگا۔ جب امام کاظم کو ظالم بادشاہ ہارون رشید عباسی کے حکم پر قید کر کے مدینہ سے بغداد لے جایا گیا تو اس وقت آپ نے اپنے تمام کام اور سب امانتیں اپنے بیٹے حضرت علی رضا کے حوالے کر دی تھیں۔ چند سال بعد آپ کے والد کی شہادت کی خبر آئی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 35 سال تھی۔ سب اچھے اور ایماندار لوگ آپ کو امام مانتے تھے اور ماننے بھی لگے، لیکن کچھ جھوٹے اور بے ایمان لوگوں نے آپ کو امام ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنے والد کی طرح لوگوں کی خدمت کرتے اور انہیں علم و دانش کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ امام رضا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مدینہ کے علماء جب کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ آپ کے پاس چلے آتے تھے۔ آپ مختلف اقوام کے لوگوں سے خود ان کی زبان میں بات کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ آپ ہر شخص سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی ہو گئی۔ آپ نے صحرا میں سب کو جمع کیا اور پھر دعا کی تو پھر بہت زیادہ بارش برسی۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم اور چلاک بادشاہ تھا، اس کا نام مامون تھا، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ وہ حکومت کا اتنا لالچی تھا کہ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف جنگ کی اور اسے قتل کروا دیا۔ سب لوگ مامون سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ مامون نے اپنے اسلحہ برادر فوجی مدینے بھیجے اور امام کو مجبور کیا کہ وہ مدینہ سے خراسان آ جائیں اور اس کی ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ حیدر نے کہا، دادی، یہ ولی عہدی کیا ہوتی ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا، ایک حاکم اپنی زندگی میں جس کو اگلا حاکم نامزد کرتا ہے اسے ولی عہد ہی کہتے ہیں۔ راضیہ نے پوچھا، یعنی ظالم مامون ہمارے امام کو حکومت دینا چاہتا تھا؟ دادی نے کہا، نہیں بیٹا، ہرگز نہیں، وہ فقط یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا
کہ وہ بھی سب کی طرح امام رضا کا چاہنے والا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی مخالفت کم ہو جائے۔ اسی لیے امام نے اس کی چال کو ناکام بنانے کے لیے جانے سے پہلے تمام گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا اب میں اس سفر سے واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ مدینہ سے خراسان کا سفر بہت طویل تھا۔ آپ جس منزل سے گزرتے لوگ آپ کا استقبال کرتے، لوگ آپ سے دین کی باتیں اور رسول اللہ کی احادیث پوچھتے تھے۔ جب امام رضا خراسان پہنچے تو مامون نے بھی آپ کا شاندار استقبال کیا۔ دربار میں امام نے مامون سے کہا، میں تمہارے ارادوں سے خوب واقف ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے اپنا ولی عہد بنا کر سب لوگوں کو بتاؤ کہ میں امام رضا کا چاہنے والا ہوں۔ وہ میری حکومت کو قبول کرتے ہیں، لیکن جان لو نہ تو میں تمہاری حکومت کو مانتا ہوں اور نہ ہی اس میں سے کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پر مامون کی چال واضح ہو گئی۔ عید کے موقع پر مامون نے چاہا کہ امام رضا علیہ السلام حکومتی انداز میں نماز عید پڑھائیں۔ بہت انکار کرنے کے بعد جب مامون نہ مانا تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ اور امام علی کی طرح نماز عید کے لیے نکلوں گا۔ مامون نے مجبوراً اجازت دے دی۔ جب امام علیہ السلام مخصوص انداز میں نماز عید کے لیے نکلے تو ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مامون کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی تو اس نے امام علیہ السلام کو نماز سے پہلے ہی واپس بلا لیا۔ امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں مامون کی سخت نگرانی میں 3 سال گزارے، لیکن کبھی بھی اس کے فیصلوں اور حکومت کی حمایت نہیں کی۔ امام علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے آپ کے شیعہ اور چاہنے والے وہیں آ جاتے تھے۔ وہ آپ کا بے حد احترام کرتے اور آپ سے بہت سی چیزیں سیکھتے تھے۔ مامون اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا تھا اور وہ خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں امام رضا کے چاہنے والے اسے مار نہ ڈالیں۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے امام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن مامون نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور انگوروں میں زہر ڈال کر آپ کو دے دیا۔ زہریلے انگور کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے مامون نے جھوٹے آنسو بہائے اور آپ کے سوگ کا اعلان بھی کیا۔ اس دن معجزے سے امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی مدینہ سے خراسان آئے۔ آپ نے اپنے بابا جان کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور خراسان میں دفن کر دیا۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ بعد میں اس شہر کا نام مشہد مقدس پڑ گیا۔ شہادت کا سن کر راضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے روتے ہوئے کہا، امام کے دشمن نہ اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں سے اپنے مہربان امام کی محبت کو ختم کر پائے اور نہ ہی آج ختم کر سکتے ہیں۔ بے شک حیدر نے کہا، ہاں ہم اپنے سارے اماموں کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔